السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں سامبل میں ایک خوبصورت نسبت لے کے برادر محترم میزبان مکرم حضرت مولانا قاری سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ مجھے یہاں بٹھا کے خود جا رہے ہیں، ان کی دعوت پر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میرے کول بہ جائیں۔ حضرت آپ بیٹھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی محنت کا اثر۔ اب یہاں بیٹھیں، اب حضرت آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ برادر محترم بھائی ہارون صاحب مسلسل رابطے میں رہے، ان کی خواہش بھی تھی کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں، اور ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں بسنے والے ہمارے دوست مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی بھی یہ خواہش تھی اور اصرار بھی تھا کہ آپ نے ہمارے گاؤں میں ضرور آنا ہے، اور الحمدللہ کہ میں اللہ کی توفیق سے آج کی اس محفل میں شریک ہو چکا ہوں۔ اللہ کریم میری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، اور آپ احباب کا آنا بھی اللہ قبول فرمائے۔ آپ ٹھنڈ کے اس موسم میں، بارش میں یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ کریم اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے آپ کو۔ پہلی ملاقات ہے آپ سے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس مسجد کا بھی پہلا ہی پروگرام ہے، تو ابتدائی باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس محفل میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، بڑے پیار سے آ کے ادب سے بیٹھتے ہیں، ادب سے بات سنتے ہیں، اور ادب سے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے دامن کو، خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر کے انہیں لوٹاتے ہیں اپنے گھر سے۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں بے پرواہی کے ساتھ، چودھری کا ڈیرہ سمجھ کے آتے ہیں، چودھری کے ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بے ادبی کے ساتھ آتے ہیں، بے ادبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے ادبوں میں نام لکھوا کے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو رحمتیں، جو برکتیں، جو نیکیاں گھر سے لے کے آتے ہیں وہ بھی یہاں انڈیل کے چلے جاتے ہیں۔ آپ عقل مند لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، آپ یقیناً یہ غلطی نہیں کریں گے کہ گھر سے تو خالی ہاتھ آئیں یا گھر سے دامن بھر کے آئیں یہاں انڈیل کے چلے جائیں، بلکہ وہاں سے جس دامن کے ساتھ آپ آئے ہیں یقیناً رحمت سے بھر کے جائیں گے۔ ایسے ہے نا؟ اردو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوشش کروں گا کہ نعت شریف آپ کو پنجابی میں ہی سناؤں، لیکن جہاں جہاں تک مجھے اردو آتی ہے وہ تو سن لیں تھوڑی تھوڑی، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے بڑے ادب سے میرے بھائی بیٹھنا ہے، بڑی محبت سے بیٹھنا ہے۔ جب طبیعت اکتانے لگ جائے، بے شک یہ فرض عین نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں باہر، ٹھیک ہے؟ نیند آ رہی ہے گھر کو تشریف لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو بڑے ادب سے بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ کسی خان اور چودھری کے ڈیرے پہ نہیں بیٹھے، کائنات کے مالک کے گھر میں بیٹھے۔ اور اس جگہ کو علماء کرام نے جنت کی کشتی لکھا ہے۔ یہ جنت کی کشتی میں بیٹھ کے جنتی کو شرارت زیب نہیں دیتی ہے، جنت کی کشتی میں بیٹھ کے مومن کو بے ادبی زیب نہیں دیتی ہے، کیونکہ جنت اور جنت کی کشتی یہ بے ادبوں کے لیے نہیں ہے، ادب والوں کے لیے ہے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، بڑوں سے سنا ہے بھائی ہارون صاحب، بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ کے ہاں گنہگار تو چل سکتا ہے، مولانا اللہ کے ہاں گنہگار تو چل سکتا ہے، بے ادب اور گستاخ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے میری ابتدائی باتیں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی، بس اسے دل و دماغ میں رکھیے گا، اور جو باتیں میں نے کہنی ہیں انہیں محبت سے سنیے گا۔ امید رکھوں آپ سے؟
محبت پیار کے ساتھ انتہائی مسکراتے چہروں کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ مجرم ہو تو مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، اور مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، کہ آتے ہوئے محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، آتے ہوئے محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اب نہ جی حضرت، اب یہاں کوئی بندہ نہ، کیونکہ نا یہ پہلا جلسہ ہے نا، یہ آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر میرا تو خون جگر جلانا فضول ہے، اور آنکھیں بند کر کے مجھ سے نعت پڑھی نہیں جائے گی، نہ میں کیسٹ ہوں ٹیپ ریکارڈ میں لگی ہوئی کہ بٹن دبائیں خود جو مرضی کرتے رہے بجتی رہے گی، ایسے تو نہیں ہوگا، اور میں اللہ کے حبیب کا ذکر خیر کر رہا ہوں، بے ادبی میں نے ہونے نہیں دینی ہے، اس لیے بس یہاں جو آ گئے نا اب کسی اور کو آنے نہیں دینا، اور یہاں سے کسی اور اٹھنے نہیں دینا۔ ہاں، جس کے پاس نبی کے ذکر خیر کے لیے وقت نہیں ہے وہ ابھی چلا جائے، ابھی چلا جائے، بے شک ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ مقدر والوں کی بات ہے، جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہی رب کا مہمان بن کے رب کے حبیب کا ذکر سنتا ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اپنے زور سے تو کوئی آتا نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے آتا ہے، اس لیے بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں، اور ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں، اخبار سے رٹ کے نہیں نعت پڑھتا، میں اپنے بڑوں کی باتیں سناتا ہوں، اس لیے بڑی محبت سے مسکراتے چہروں کے ساتھ میری بات سنیے گا۔ میں نے کہا مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، آتے ہوئے محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، کیوں کہہ رہا ہوں رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ آتے ہوئے محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ،
اس لیے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، 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 جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی۔ توجہ نہیں کریں گے تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ باہر گلی میں کھڑے ہو کے کہو گے ویسے بلا لیا تھا مزہ ہی نہیں آیا، جب سنی نہیں تو مزہ کیسے آئے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کی نعت ہو، مومن دلچسپی سے سنے اور مزہ نہ آئے۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ عاشقوں مل کے آکھو رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ سارے مت بولو، جو میری بات سے متفق ہیں وہ کہیں رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ مل کے رب نے کرم دی چھاں کرنی۔ جو چاہتا ہے رب کرم کی چھاں کرے وہ نبی کا ذکر کرے۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے۔ کھڑی کھڑی کی ویکھنا میں گھڑی وال کھڑی کھڑی کی دیکھنا میں گھڑی وال دو کھڑیاں حضور دے نا کر دے، کھڑی کھڑی کی دیکھنا میں کھڑی بل دو کھڑیاں حضور دے نا کر دے، تیری زندگی دا پٹن وے ہاتھ رب دے، بھاویں تاں کر دے تے بھاویں تاں کر دے، تیرا بابا ستا حضور دے ہنجواں دا، اس محفل تے رحمت دی چھاں کر دے، رب آکھیا بخشاں گا امت نو، کملی والیا نکی جئی ہاں کر دے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے، ذرا مل کے آنکھوں نا، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب فرمانا، رب فرمانا، میں چیک کروں گا نا کینیو پنجابی سمجھ آندی ہیں، رب فرمانا، رب فرمانا، رب فرمانا، منگ لے میں تو سونیا، میں کیڑا تینوں نہ کرنی،
رب فرمانا سونیا، رب فرمانا، رب فرمانا منگ لے میں تو سونیا، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے اللہ نے فرمانا سونیا مانگ میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، پھر محبوب نے کی منگنا ہے سامبھلا لیو، اگر ایڈوانس ہے سبحان اللہ اچھی کر کے آکھو پھر دساں، محبوب نے کی منگنا ہے، محبوب نے کی منگنا ہے، توجہ توجہ توجہ، محبوب نے کی منگنا ہے چاچا جی، ربا ربا بخش دے امت پہلے، جب اللہ نے فرمانا محبوبہ مانگ کی چاہنا ہے، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، محبوب نے کی منگنا ہے، توجہ جناب، ربا ربا بخش دے امت پہلے، اگلی گل میں تاں کرنی، نبی کی محبت سن کے بھی بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، اسے اپنا ڈاکٹر بدل لینا چاہیے پھر، ربا سامبھلا لیو، دو بندے جے دے دیو جڑی میری نعت سن کے سبحان اللہ باقاعدگی نہ لاکھنا لیو، ربا ربا بخش دے امت پہلے، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، یہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کر، عاشق بولو خوش کے مت بولو، عاشق بولو، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب فرمانا، رب فرمانا کی فرمانا جناب، رب فرمانا حشر تیری سونیا شان میں سب تو اتا کرنی، اللہ کی قسم بابوزو بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے دیوبندی نبی کی نعت نہیں پڑھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے دیوبندی نبی کی شان نہیں مانتا، آؤ دیوبند کا روحانی بیٹا نبی کی شان نبی کی نعت کی صورت میں سنا رہا ہو، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، ہون بھی کوئی کنجوسی کرے پھر میرا کی قصور ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی، اس جوانی کا کیا کرو گے جو جوانی نبی کی نعت بھی نہ پڑھے، اس زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی میں نبی کی تعریف بھی زبان سے نہ نکل پائے، وہ کوئی زندگی ہے؟ اور زندگی تو وہ ہے جب تک جئیں نبی کا ذکر کرتے جائیں اور جب دنیا سے جانے لگے نبی کے کھاتے لگ کے جائیں، بولے 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 کنجوسی نہ کریں، سخی بن کے بولیں، زندگی تو وہ ہے، اور جب بندہ ایسے ہوتا ہے پھر عمر نہیں دیکھی جاتی، زمینیں پلاٹ نہیں دیکھے جاتے، بندہ ساری زندگی گزار کے جاتا ہے، جس پلیٹ میں کھاتا ہے وہ پلیٹ بھی رائے بیڈ والوں کی امانت ہوتی ہے،
جس بستر پہ زندگی گزار کے جاتا ہے وہ بھی رائے ونڈ والوں کی امانت، زمین ایک انچ بھی اپنی نہیں ہے، نبی کے نام زندگی گزاری ہے، جو ہی قبر میں گئے ہیں قبر نے سیلوٹ کیا ہے، خوشبو آئی ہے۔ جاؤ، پوری دنیا گواہ ہے اس بات پر جو رائے ونڈ سے متعلق ہے، جاؤ پوچھو، 90 سالہ بابا گیا ہے دنیا سے، دنیا نہیں کمائی، نبی کی محبت بسا کے گیا ہے، قبر نے سیلوٹ کیا ہے۔ کون کون چاہتا ہے کہ جب جائیں تو قبر سیلوٹ کرے؟ کون کون چاہتا ہے؟ اس کے لیے تو نبی کا ذکر کرنا پڑے گا مل کے۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب فرمانا حشر تیری سونیا، شان میں سب تو اتا کرنی ہے، شان میں سب تو اتا کرنی ہے، رب نے کرم دی۔ آؤ علماء دیوبند کا امتیازی شان سنو بھئی، قصور تب ہے، گناہ تب ہے، جرم تب ہے کہ جب کوئی کسی کے بڑے کو گالی دے۔ اپنے بڑے کی تعریف کرنا تو کوئی جرم نہیں نا، بولے نا، بولے، بس میں اپنوں کی تعریف کر رہا ہوں، اور سنیے گا تعریف کیا کر رہا ہوں۔ میرے بڑوں کا ترہ امتیاز رہا ہے، نبی کے نام پہ ہم پلے ضرور ہیں لیکن جب گئے ہیں تو یوں گئے ہیں، سنیے، انشاءاللہ، بنیادی عقیدہ ہے انشاء، ہاں یہ مولا علی نے سمجھایا ہے۔ ہم بولے نا، جن کے سینے میں مولا علی کی محبت ہے وہ بتائیں نا سبحان اللہ کہہ گئے۔ مولا علی نے بتایا ہے، مولا علی فرما گئے عرفت ربی بفصل العزائم، علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہ بتا کے نا، اس کا سادہ ترجمہ یہی بنتا ہے، مولا علی نے فرمایا ہے علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب اس مصرے میں جو میرے ساتھ شریک رہے گا نا، بس میں اسے سلام ہے، اور میں نے حاضری لگانی ہے، کون کون میرا بیٹھا ہے سننے کے لیے، کون کون ہمیں چیک کرنے آیا ہے، ابھی پتہ چلنا ہے، سنیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، دین دی خاطر حاضر اپنی جان کرنی ہے، حاضر اپنی جان کرنی ہے، کون 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 کون، پھر مل کے کہیے حاضر اپنی جان کرنی ہے، جی حاضر اپنی جان کرنی ہے۔ جب حاضر اپنی جان کرنی ہے پھر گارنٹی نال سن لو، حاضر اپنی جان کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی۔ جب حاضر اپنی جان کرنی ہے نبی کے دین کے لیے، پھر گارنٹی سے سن لو، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب نبی کے کھاتے جان جائے گی، نبی کے دین کے کھاتے جان جائے گی، پھر گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تب جا کے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، 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 کب؟ جب حاضر اپنی جان کرنی ہے، حاضر اپنی جان کرنی ہے، حاضر
اپنی جان دل سے پوچھ کے پڑھیے، دل سے پوچھ کے پڑھیے، دل کہے تو پڑھیے، حاضر اپنی جان کرنی ہے، حاضر اپنی جان کرنی ہے، حاضر اپنی جان کرنی۔ آج سے پہلے جنہوں نے نبی کی محبت کو سینے میں بسایا ہے انہیں جان دینے کے مرحلے سے گزرنا پڑا ہے، کبھی بدر و احد میں، کبھی کربلا میں۔ منو سلوہ ایسے نہیں، جس نے نبی کا دامن پکڑا ہے ایک بار وہاں سے گزرا ضرور ہے۔ بولے بولے بولے، ایک بار وہاں سے بولو نا۔ کسی نے بدر و احد سے گزرنا پڑا، کسی کو کربلا سے گزرنا پڑا، اور یہ کہتے ہوئے حاضر اپنی جان، یہ حاضر اپنی جان، رب نے پھر کرم دی شان کرنی ہے۔ ایسی محبت پر ایک بات اور سنا دوں، جہان سارا۔ اس ناز شریف میں شاعر نے پوری ناز شریف چیلنج کے ساتھ پڑھی ہے، چیلنج کی ہے اس میں، بس آپ اسی محبت سے سنیے گا۔ جہان سارا تو پھر لے پاویں، اور پہلے شعر میں ہی چیلنج کیا ہے، جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سی، جہان سارا تو پھر لے پاویں، جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سی، حضور دے در چیا کوئی در، حضور دے در چیا کوئی در، حضور دے در چیا کوئی در، کدی تینوں دوسرا نہ مل سی، حضور دے در چیا کوئی در، کدی تینوں دوسرا نہ مل سی۔ اور ایک شعر بطور خاص سنیے، اے پھول تے کلیاں وی ہیں سونے تے چند۔ او بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ پیسے دے دو، بیٹھ جا یار، بس جس نے دینے نے خود دیتے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ یاد کر کے گھر جاؤ، یہ شغل تو نہیں ہو رہا نا؟ اجازت ہے پڑھوں؟ مجھے اس سے زیادہ آپ کی توجہ چاہیے، آنے جانے کا کریں، ہم جیب میں رکھ کے آئے ہیں، آپ کی محبت قبول ہے، یہ بہت میرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جو بات میں کہنے ہیں وہ نہیں سنیں گے تو کیا فائدہ؟ جب میری بات ہی آپ نہیں سنیں گے تو میرا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ پیسے دینے ویسے ہی مجھے پکڑا دیں، مجھے بھی ڈال دیں۔ میری بات سنیں نا، گھر میں کچھ لے کے جائیں، وقت ضائع کرنے تھوڑی آیا۔ جیسے یہ محبتیں دے رہے ہیں نا، کل قیامت میں ہمیں لائن میں لگنا پڑنا ہے، کہ اتنی خدمتیں تو کرواتے تھے حضرت صاحب، بات پتے کی ایک بھی نہیں کر کے گئے ہو، بس شغل ہی بنائے رکھا ہے دین کو، وہ تو ہم نہیں کرتے، وہ کرتے ہوتے تو ہمارے بزرگوں کی قبروں سے خوشبوئیں آتی نہیں آتی۔ اب سن لیں میری بات، بے شک ایک شعر ہی سن لیں، لیکن ایسا سن لیں کہ دل میں جگہ دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اب سنیں گے؟ اب سبحان اللہ کہہ دیں۔ ادھر دیکھ،
کر لیں، آپ کی تربیت کا اثر نظر آ رہا ہے، تربیت کا اثر نظر آ رہا ہے بیٹا، آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے، بڑوں کی بات نہ ماننا اچھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سن لیں یار، ایک شعر میرا سن لیں، میں مائک رکھ کے جا رہا ہوں، ایک شعر، میں گستاخی نہیں ہونے دوں گا، مجھے میرے بڑوں نے سکھائی نہیں ہے نا، ورنہ میں بھی اچھل کود کر کے چلا جاتا تو کیا فائدہ ہے۔ آپ کو ہم ادب سکھانے آئے ہیں بھائی، جو ہمیں بڑوں سے ملا ہے۔ سنیے، اے پھل تے کلیاں وی ہیں نہ سونے، تے چن فلک دا وی ڈھیر سونے۔ میں نے مانا مولانا، میں نے مانا، اے پھل تے کلیاں وی ہیں نہ سونے، تے چن فلک دا وی ڈھیر سونے۔ اے پھل تے کلیاں وی ہیں نہ سونے، تے چن فلک دا وی ڈھیر سونے۔ تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور جیسی عطا نہ مل سی۔ تو سارے سونے اکٹھے کر لے جی، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور جیسی عطا نہ مل سی۔ جہان سارا تو پھر لے بھاویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ حضور دے در چیا کوئی در، حضور دے در چیا کوئی در، اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے۔ حضور دے در چیا کوئی در، حضور دے در چیا کوئی در، حضور دے در چیا کوئی۔ اگر حضور کے در سے بہتر در ہوتا، ابو بکر حضور کے در پہ کبھی نہ آتا۔ حضور دے در چیا کوئی در، حضور دے در چیا کوئی در، کدی تینوں دو سرا نہ مل۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی خطیب اسلام واعظ خوش الہان سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سخاوت سیدنا عثمان غنی، شجاعت سیدنا علی المرتضی، مولانا شبیر احمد عثمانی، تکبیر۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت تشریف لے آئے ہیں برادر محترم میرے انتہائی شفیق بھائی، شفیق محترم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بس آپ حضرت کی زیارت بھی فرمائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی نعت بھی سنیے۔ جہان سارا تو پھر لے باویں، مدینے ورگی فضا نہ مل۔ اور ایک شعر سنیے، خدا جے دیوی توفیق بندیا، جہان سارا تو چھان جا کے، خدا جے دیوی توفیق بندیا، جہان سارا تو چھان جا
کے ہزاروں قاری قرآن دے مل سن ہزاروں قاری قرآن دے مل سن تے قاری کربلا نہ مل سی ہزاروں قاری قرآن دے مل سن ہزاروں قاری قرآن دے مل سن تے قاری کربلا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی در کدی تینوں دوسرا نہ مل سی. اور ایک بطور خاص ایک پیغام اے بغض چھڑ دے تے کین چھڑ دے صحابہ دے در تے آجا جھلیا اے بغض چھڑ دے تے کین چھڑ دے صحابہ دے در تے آجا جھلیا صحابہ دادر جتوں چھڑے سے صحابہ دادر جتوں چھڑے سے نبی دے دردہ پتہ نہ مل سی صحابہ دادر جتوں چھڑے سے صحابہ دادر جتوں چھڑے سے نبی دے دردہ پتہ نہ مل سی جہان سارا تو پھیرے لے بھاویں مدینے برگی فضا نہ مل سی. ایک ناز شریف کا مجھے سمجھ آئیے. اچھا یہ آپ کے بارے میں ایک بات مجھے کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے پڑھے لکھے ہیں اس لیے وہ والی نعت سنا دیں. میں نعت سنا دیتا ہوں, پڑھے لکھے جو ہیں وہ سبحان اللہ کہہ دیجئے. میرا نعت لکھنا آپ ہی ہیں صرف. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے, میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. واہ ماشاءاللہ ہم صحیح پڑھے لکھے ہیں. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے, میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. کیسے؟ میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے, میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے, لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے, زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے. لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے, لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے, زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے, میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. تمنا ہے محشر, تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو. تمنا ہے محشر, تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات تیری ہو تو اس طرح ہو.
کس کس کی تمنا ہے پتہ چلنا چاہیے. سنیے. تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات تیری ہو تو اس طرح ہو. تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات میری ملاقات تیری ہو تو اس طرح ہو. تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا مجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے. مجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے. کون کون چاہتا ہے کہ آقا فرمائے؟ مل کے کہے سبحان اللہ. تجھے دیکھ کر یہ ہاں تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے. میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے کیونکہ زبان پہ محمد کا نام آ گیا. اور حضرت میں یہاں پڑھ رہا ہوں آپ نے محبتوں سے نوازا حضرات نے محبتوں سے نوازا اور فرشتے میرا تصور یہ ہے کہ میں آقا کا نام لیتا ہوں فرشتے میرے لبوں کے بوسے لیتے ہیں. لیکن جب میں میدان معاشر میں جو کھڑا ہوا اور نعت پڑھنے لگا شاعر کا تصور سنیے جی. میں محشر میں نعت نبی پڑھ رہا تھا تو لیاقت فرشتوں نے مجھ کو بلایا. میں محشر میں نعت میں محشر میں نعت نبی پڑھ رہا تھا تو لیاقت فرشتوں نے مجھ کو بلایا. پھر کیا ہوا؟ میں محشر میں نعت نبی پڑھ رہا تھا تو لیاقت فرشتوں نے مجھ کو بلایا. میں کیا دیکھتا ہوں لوگوں میں کیا دیکھتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں میں کیا دیکھتا. جب فرشتوں نے مجھے بلایا تب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے جن کی نعت پڑھ رہا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میرے ہاتھ کو سر کا جام آ گیا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میرے ہاتھ کو سر کا جام آ گیا ہے. سنبھل والو جب میرے ہاتھ میں کوثر کا جام آیا تب کیا ہوا؟ پھر میں جھوم جھوم کے کہنے لگا ہاں
میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، کیونکہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میرے ہاتھ کو سر کا جام آ گیا ہے۔ اور جن کے ذریعے، جن کے واسطے، جن کی قربانیوں سے آج میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، جن کی قربانیوں سے، کون؟ نبی کے صحابہ، بولے نا کوئی شک، پک والے بولے نا سبحان اللہ۔ نبی کے صحابہ کی عظمت نہ پوچھو، میں علماء کرام کی اور بالخصوص حضرت کی موجودگی میں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، نبی کے صحابہ کی عظمت نہ پوچھو کہ مدح سرا ہے خدا کا یہ قرآن۔ نبی کے صحابہ کی عظمت نہ پوچھو کہ مدح سرا ہے خدا کا یہ قرآن۔ یہ انداز مدح سرائی کا اطہر خدا کی قسم میرے کام آ گیا ہے۔ چونکہ حضرت تشریف لے آئے، میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں، جمادی الثانی چل رہا ہے یہ مہینہ، اور یہ اہم ترین مہینہ ہے کہ جس میں اس امت کا پہلا مومن دنیا کو چھوڑ کے گیا، یوم وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ میں 4 شعر پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ اردو اچھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بارے میں ایویں افواہ اڑائی گئی تھی کہ یہ اردو نہیں سمجھتے، اس لیے میں اب اردو میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، پڑھے لکھے بولیں، پڑھے لکھے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی، یار غار نبی، ہاں ہاں یار غار نبی، یار غار نبی، تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، ایک سوئی بھی گھر میں نہ رہنے دی، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، قیمتی لباس بھی بیچ دیا، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، غم گسار نبی، غم گسار نبی جی، غم گسار نبی، ہاں ہاں غم گسار نبی، تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا۔ عقیدہ سنیے حضرت کی موجودگی میں، عقیدہ سنیے، جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ، سارے مت بولے، جن کا عقیدہ صرف وہ کہے، جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ۔ یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں خدا کے لیے،
چسکے لینے کے لیے نعتیں اور تقریریں سننا چھوڑ دیجئے، کچھ لے کے جایا کریں۔ میں بتاؤں گا پنڈی والوں کو جا کے ماشاءاللہ بڑے ادب والے لوگ بتاؤں گا، آپ کا تعارف کرواؤں گا، اور آپ کا کرواؤں گا، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں نا، یہ آپ کے درخت کا پھل ہے نا، بتاؤں گا، آپ کی تعریف کروں گا، بس سن لیجئے مجھ سے۔ جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ آئیے سیدنا صدیق اکبر سنیے مولانا خالد صاحب۔ جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ کیسا اونچا، کتنا اونچا، سنیے گا۔ جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ تو تو شیر خدا کا بھی ہے پیشوا، تو شیر خدا کا بھی ہے پیشوا، تو شیر خدا کا بھی ہے پیشوا۔ رازدار نبی جی، رازدار نبی، رازدار نبی، ہاں رازدار نبی جی، رازدار نبی، تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ بس دو شعر سن لیں جی اس کلام کے، بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ بیٹھ جائیں جی حضرات، تشریف رکھیں جی۔ میں اس امت کے بڑے کی بات کر رہا ہوں، اور بڑوں کا ذکر ادب سے سنا کرتے ہیں۔ سنیے ادھر۔ ہوا ہجرت کی شب، ہوا ہجرت کی شب، حکم سرکار کو، ہوا ہجرت کی شب، حکم سرکار کو، کیا اپنی چادر دو حیدر کرار کو۔ ہوا ہجرت کی شب، حکم سرکار کو، اپنی چادر دو حیدر کرار کو، لیکن ساتھ لے لو میرا سونا، ساتھ لے لو ابو بکر دلدار کو، ساتھ لے لو، ساتھ لے لو ابو بکر دلدار کو۔ یار غار نبی، یار غار نبی، یار غار نبی، تیری کیا بات ہے، یار غار۔ بس یہ شعر سن لیں۔ یار غار، غار ہے آپ کی ذوق کی نظر، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے۔ میں ایک جگہ یہ کلام پڑھ رہا تھا تو ایک بزرگ فرمانے لگے، بیٹا بھلا اس سے بڑی جنت کون سی ہو سکتی ہے جہاں نبی بھی اور صدیق بھی ہو۔ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے۔ توجہ، غار ہے بھائی، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھو بھائی، ادھر۔ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، کیونکہ ایک طرف یار ہے، ایک طرف یار ہے، ایک طرف مار ہے، ایک طرف یار ہے، ایک طرف مار ہے۔ مار کہتے ہیں سانپ کو، ناک کو۔ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے، ایک طرف مار ہے۔ زہر پاں میں، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر، زہر پاں میں، زہر پاں میں، زہر پاں میں، زانوں پہ سرکار ہے، زہر پاں میں، زہر پاں میں، زہر پاں میں، زانوں پہ سرکار ہے۔ پہرے دار
نبی پہرے دار نبی جی پہرے دار نبی تیری کیا باتیں ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔